بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے پروگرام اسلام اور ہم میں مفتی توحید اجمل آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع قرب خداوندی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ننھے مننے ولی کی کہ جو جنگل سے گزرتے ہوئے ایک شیر کو پتھر مار دیتا ہے۔ اس ننھے مننے ولی کے پتھر مارنے سے وہ شیر مر جاتا ہے، اس کا چرچا ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ وقت جو ہوتا ہے اس ملک کا، اس کا ایک وزیر ہوتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، اس تک بات پہنچتی ہے تو وہ اس ننھے مننے بچے کے پاس پہنچتا ہے اور نذرانے اس کے سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمام کچھ لے لو، مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دو۔ وہ بچہ اللہ کا نیک بندہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، تو وہ بولتا ہے کہ یہ تیرے نذرانے جو ہیں اس کو تو اپنے پاس سنبھال کے رکھ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے میں بغیر نذرانوں کے بھی تیرے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں۔ تو وہ بچہ اپنا ہاتھ برکت والا اس کے آنکھوں پہ پھیرتا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات فوراً ہی بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہے تو بادشاہ وقت کو پریشانی لگ جاتی ہے۔ وہ بادشاہ وقت اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ نہ بن جائے، یہ میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اس بچے کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو مجھے خدا مان۔ وہ بچہ انکار کر دیتا ہے کہ جا میں تجھے کبھی خدا نہ مانوں، میں تو اسی کو خدا مانتا ہوں جس نے تجھے اور مجھے بنایا ہے، جس نے تجھے یہ بادشاہت دی ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں، یہ بادشاہت تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، مجھے میری وراثت میں ملی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ، یاد رکھ یہ کرسی جو ہے، یہ تخت جو ہے، یہ حکومت جو ہے، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے، اسی کو سجدہ کیا کر۔ بادشاہ غصے میں آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اس کو پکڑ کے لے جا اور سب سے بڑے پہاڑ پر چڑھ کر اس کو نیچے گرا دو کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ وہ سپاہی جو ہیں 7-8 سپاہی اس کو پکڑ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اے مالک و مولا، یہ جو مجھے پہاڑ سے گرانے آئے ہیں، مارنے آئے ہیں، یہ اس وجہ سے گرانے آئے ہیں کہ میں نے ان کے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تجھے سجدہ کیا ہے، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تجھے خدا مانتا ہوں۔ اگر تجھے خدا ماننے پر مجھے سزا ملنی چاہیے تو اے مالک و مولا تو پھر مجھے گرا دے، پھر مجھے نیچے پہاڑ سے پھینک دے، ان کے ساتھ یہ جو کرنے آئے ہیں ان کو ان کے کام کرنے دے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، پہاڑ ہلتا ہے، پہاڑ جب ہلتا ہے تو اسی وقت وہ سب کے سب گر جاتے ہیں۔ بچہ بالکل صحیح سلامت کھڑا رہتا ہے، واپس اتر کر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے۔ اب بادشاہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے سپاہی واپس آ کر مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ جو بچہ تیرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا تھا اس کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے ہم نے، اس کو پہاڑ سے گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے ہم نے۔ اب بادشاہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ سپاہی کون آ کر پہلے خوشخبری سناتا ہے۔ جب واپس وہ بچہ دربار میں آتا ہے بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بچ کر کیسے آ گیا۔ تو بچے نے اس کو بتا دیا کہ میں اپنے رب کا ماننے والا ہوں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ بادشاہ، جب تک میرا رب مجھے زندہ رکھنے پر راضی ہے تو جو بھی کر لے، میرا رب کبھی مجھے مرنے نہ دے گا۔ اسی وقت وہ بادشاہ اس کو دوبارہ بھیجتا ہے اپنے سپاہیوں کو، جاؤ اس کو لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں جا کے دھکا دے دو، مچھلیاں کھا جائیں گی، ڈوب کے مر جائے گا۔ تو وہ بچہ اس کو پکڑ کر سپاہی اسی وقت کشتی میں ڈال کے سمندر کے عین بیچ میں لے جاتے ہیں۔ وہ بچہ پھر ہاتھ اٹھا کر وہی دعا کرتا ہے، مالک و مولا، میرا گناہ بادشاہ کی نظر میں یہ ہے کہ میں تجھے خدا مانتا ہوں، میں تجھے معبود مانتا ہوں، میں تجھے سجدے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بادشاہ مجھے اپنے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اے مالک و مولا، اگر یہ میرا گناہ ہے تو ان کو جو یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دے، ورنہ مالک و مولا تیرے سپرد ہے، اگر تو مجھے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، میں راضی ہوں، اگر تو مجھے ڈوب دینے جانا چاہتا ہے تو مالک و مولا مجھے بے شک ڈوب جانے دے، میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، جو کشتی ہے وہ چکولے کھاتی ہے، سب کے سب سپاہی گر جاتے ہیں، بچے کو پھر کشتی واپس کنارے پر لگا دیتی ہے، بچہ پھر بادشاہ کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پھر حیران پریشان ششدر رہ جاتا ہے اور پھر اس بچے کو مارنے کی ترکیب سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب بچہ اس کا معاملہ خود
حل کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسا کر، ایک بہت بڑے میدان میں ایک مجمع سجا دے، اس مجمع کے سامنے مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ کر ایک تیر چلے میں چڑھا کر بسم اللہ رب الغلام اس عبارت کو پڑھ کے تو مجھ پر تیر چلا، میرے کن پٹی پہ تیر مارنا، پھر اللہ نے چاہا تو میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو معاملہ خود بخود ہی حل ہو گیا۔ اس نے منادی کو ندا کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ سارے کے سارے شہروں میں گاؤں میں جا کے ندا کر دو، بتا دو کہ فلاں دن بادشاہ نے ایک لڑکے کو سزا دینی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے، وہ بچہ جو ہے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، بادشاہ وقت آ جاتا ہے، اب چلہ چڑھاتا ہے، چلے میں تیر چڑھا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر وہ تیر چھوڑتا ہے، تیر سیدھا بچے کی کنپٹی پہ لگتا ہے، بچے کا ہاتھ کنپٹی پہ آتا ہے اور بچہ نیچے گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ اب پیارے بھائیو غور کریں، یہاں پر وہ بچہ مر تو رہا ہے لیکن اس بادشاہ کے منہ سے اپنے رب کا نام نکلوا رہا ہے۔ اس کا پیغام دینے کا انداز کتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ کھڑا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ اگر تو میرے رب کا نام لے کر مجھے مارے گا تو مجھے میرے رب کے نام لینے سے لذت ایسی ملتی ہے، تو جو بھی میرے ساتھ کرے گا، میرے جسم پر جو کچھ ہوگا، مجھے لذت اللہ کے نام کی ایسی آ رہی ہوگی کہ مجھے کچھ تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور ادھر سے بسم اللہ رب الغلام کا جملہ جب بادشاہ بولتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو اس بچے کا رب ہے، تو بچہ جب یہ بات سن لیتا ہے کہ یہ بادشاہ خود اپنی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس بچے کا رب میں بادشاہ نہیں ہوں، اس کا رب کوئی اور ہے، جو اقرار بادشاہ اس کے سامنے نہ کر سکا، اب مرتے وقت، شہید ہوتے وقت بچے نے وہ اقرار اس سے کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی چاشنی ایسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی لذت ایسی تھی کہ وہ بچہ شہید ہو گیا ہے۔ اب جب مجمع کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بادشاہ نے ایک جملہ بول کر بسم اللہ رب الغلام اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چھوڑتا ہوں، یہ کہہ کے تیر مارا ہے تو بچہ شہید ہو گیا ہے۔ سب کے سب مجمع نے بیک زبان ہو کر یہ ندا کی ہے کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے ہیں جس رب پر یہ بچہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے قرب خدا بندی کہ اس رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ جتنا بڑا منصب ہو مصیبت بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ لے لیجئے کہ میدان کربلا کے اندر، کرب و بلا اس مصیبت والے میدان کے اندر 72 گھر والے ہیں، 72 اہل بیت کے ساتھ آپ شہید ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا رہے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ تلوار چلا رہے ہوتے ہیں اسی وقت ایک طرف سے اذان کی ندا آتی ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے۔ امام حسین تلوار چھوڑ کر، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں سر پر برس رہی ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں امام حسین کے اس عمل کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اس عمل کو دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سر پہ کیسے کیسے زخم لگ رہے ہیں، جسم میں تیر داخل ہو رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ قرب خدا بندی کی منزلیں ہیں، ہم بھی یہ منزلیں پا سکتے ہیں جبکہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔